پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھائی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات رکھی۔ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ۔ لیکن اگر فرض کر لیں، لوگ بحث کرتے ہیں نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے، چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے۔ اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتی۔ اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے۔ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ، کیونکہ عید خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ دیکھو آپ کے بچے کا امتحان میں پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے، بہت خوش ہیں آپ نے تمام رشتہ داروں کو فون کیا، بھائی میرا بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا ہے، میں بہت خوش ہوں اور میں اب جشن مناؤں گا، ایک سیلیبریٹ کروں گا اس کو۔ بھائی کیسے کریں گے؟ بھائی آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ صبح کا ناشتہ بھی چھوڑ دیں اور کل دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ دیں۔ ہاں بھائی، دوسری بات، دوسری دلیل، جمعے کا دن بھی چھوٹی عید ہے نا، اس کو بھی عید کہا گیا ہے روایتوں میں، اسی وجہ، اور عید کے بہت سارے احکام جمعے کے دن بھی لاگو ہوتے ہیں۔ اب ذرا ٹیکنیکل پوائنٹ کو سمجھیے گا آپ لوگ۔ یہودی سب سے پرانی قوم ہے، ان کے لیے جو مقدس دن تھا وہ کون سا تھا؟ ہفتہ، اور وہی ان کی چھوٹی عید تھا، سب سمجھ رہے ہیں نا، اسی میں وہ اجتماع کرتے تھے۔ عیسائی اس کے بعد آئے، ان کے لیے کون سا ہوا؟ اتوار کو، جو ہفتے کے بعد ہے۔ مسلمان ان کے بھی بعد آئے، تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر، اور یہ یوم ولادت بھی تھا، تو اس کو تو زیادہ فضیلت ہونی چاہیے تھی نا بھائی، عقلی لحاظ سے بھی اور جو حکمت ہے اس کے لحاظ سے بھی۔ عقلی لحاظ سے اس لیے کہ وہ پہلے تھے تو ہفتہ، پھر اس کے بعد اتوار، تو ہمارے لیے پیر، اور اس لیے بھی کہ نبی کا یوم ولادت ہے تو یہ بطریق اولا پیر کے دن کو فضیلت ملنی چاہیے تھی کیونکہ وہ نبی کا یوم ولادت ہے۔ لیکن چونکہ اس میں عید کا کانسیپٹ ہے نا، اس لیے پیر کا نہیں ہوا بلکہ ریورس کر کے کہاں لے گئے؟ جمعے کی طرف۔ تو پیر کے دن یا نبی کے یوم ولادت سے عید کا کانسیپٹ اسلام نے کھرچ کے نکال دیا ہے۔ اس میں عید کا کانسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا، اپوزٹ ہے اس کا، روزہ ہے۔ اس لیے 12 ربیع الاول اگر نبی کا یوم ولادت ہے بھی تو بہت کچھ بھی اگر کرنا ہے تو روزہ رکھنا، ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں روزے رکھنے کے، کیونکہ نبی نے پیر کا رکھا ہے، 12 ربیع الاول کا نہیں رکھا۔ لیکن اگر آپ کو کھینچ تان کے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہی ہے تو آپ اس دن کو روزے کا تو قرار دے سکتے ہیں۔ آپ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یا عید قرار دینا آپ کے لیے ممکن، قرآن و سنت کی نبی کی تعلیمات کے مطابق عید کا دن قرار دینا ممکن نہیں ہے آپ۔ دوسری بات، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، ایک پوائنٹ اور رہ گیا۔ اسلام میں عیدیں صبح کے وقت ہوتی ہیں، رات کو عیدیں غیر مسلموں کی ہوتی ہیں۔ کرسمس زیادہ جوش و خروش سے کب منایا جاتا ہے؟ رات کو، کیونکہ اس میں ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے۔ لائٹنگ رات کو جچتی ہے، دن میں لائٹنگ بولو بھائی نہیں۔ جبکہ اسلام کے جو تہوار ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ صبح کے وقت۔ صبح آپ اشراق کے وقت آؤ گے، نماز پڑھو گے، سویاں کھاؤ گے، گلے ملو گے، پتلی گلی سے نکل لو۔ عید الاضحیٰ میں بھی صبح آؤ گے، نماز پڑھو گے، قربانی کرو گے، گوشت کھاؤ گے، ٹھیک ہے نا، یہ سب کام۔ تبھی فقہا نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جانور کو قربان کرنا مکروہ ہے، جائز ہے مگر مکروہ، کیونکہ شاعر اسلام میں سے دن میں ہو گئی ہے۔ رات کو شریعت نے اس لیے نہیں رکھا کہ رات کا وقت نا گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جب خوشی منائی جاتی ہے تو رات کو انسان ٹریک سے ہٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ 12 ربیع الاول کو جو عید منائی جاتی ہے وہ دن میں زیادہ منائی جاتی ہے، رات کو۔ ساری لائٹنگ رات کو ہوتی ہے، سارے جو نعت اور میوزک کے ساتھ وہ سب کب ہو رہا ہے؟ رات کو۔ یہ خود اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو پتہ چلتا بھائی، بہت معذرت کے ساتھ، کسی پہ طنز مقصد نہیں ہے، دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا یہ عشق نبی اصل۔ یاد رکھو، محبت میں جذبات پہ کنٹرول کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے، اور جذبات سے ہٹ کے، جذبات سے مغلوب ہو جانا یہ آسان بہت ہے، لیکن یہ حقیقی محبت کی علامت نہیں ہے۔ نبی کا عشق ہر مسلمان کو ہے، ہر ایک کا دل چاہتا ہے یہ کرے یوں کرے نبی کی یاد میں، لیکن آپ اپنے اس جذبات پہ کنٹرول کریں۔ بولے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ پہلے ہے، اپنے جذبات بعد میں۔